السلام علیکم دوستو، آپ نے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی نظام، مختلف پولیٹیکل سسٹمز کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ ناظرین، ان پولیٹیکل سسٹمز میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی خامی ضرور ملے گی، چاہے وہ گریکس کا پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ رومنز کا پولیٹیکل سسٹم ہو، یا آج کے دور کے ماڈرن جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ ہوں۔ ان تمام پولیٹیکل سسٹمز میں آپ کو بہت سی خامیاں نظر آئیں گی، لیکن ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ تمام کوتاہیوں اور تمام غلطیوں سے پاک ہے، اور وہ ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم۔ دوستو، اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں اسلامک پولیٹیکل سسٹم زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ دوستو، اس کو میں مکمل بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس میں احادیث، قرآن مجید اور دوسرے حوالہ جات بھی دوں گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو تسلی سے سنیں گے، نوٹ کریں گے، حوالہ جات کو یاد کریں گے، تو آپ کے زیادہ نہیں تو 15 سے 16 مارکس جو ہیں وہ CSSPMS میں ایزیلی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مکمل ٹاپک سنیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دوستو، اسلام جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے طریقے بتاتا ہے، وہیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے سیاست کے اصول بھی وضع کرتا ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام ایسا نہیں ہے جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آج کے مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں۔ اسلام میں سیاست کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کا قانون لاگو کرنا، انصاف قائم کرنا اور ظلم کا خاتمہ اور امن کا قیام۔ اب اسلامی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلم امہ کو تحفظ دے اور امن کا نفاذ کریں تاکہ وہ اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ اسلامی سیاسی نظام میں 3 بنیادی نکات کو اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان میں ایک ہے توحید، دوسری رسالت اور تیسرے نمبر پر ہے خلافت۔ دوستو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی خالق کائنات اور حاکم مطلق ہے۔ اصل بادشاہ وہی ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اونلی اللہ۔ دوستو، رومی فقہا کے مطابق جو ساورنٹی ہے وہ بادشاہت کے اندر ہے، کہ رومی فقہا جو کہتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ مکمل ساورن ہے یا حاکم ہے، اور اسی طرح برطانوی فقہا کے مطابق جو ہے وہ ساورنٹی پارلیمنٹ میں ہے، اور سوشلسٹوں کے مطابق ساورنٹی جو ہے وہ ورکنگ کلاس میں ہے، اور اسی طرح بہت سے جدید پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں وہ ساورنٹی کو تمام لوگوں پر تقسیم کر دیتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے حقدار ہیں۔ لیکن دوستو، اسلام نے حاکمیت یا ساورنٹی کے اس مسئلے کو بڑے احسن انداز میں حل کر دیا ہے۔ اسلام کے مطابق حاکمیت نہ بادشاہ نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ ایک فرد یا قوم میں ہے، اور نہ ہی ایک امیر یا ورکنگ کلاس کے لوگوں میں ہے، بلکہ ساورنٹی یا حاکمیت صرف واحد اللہ کی ہے جو خالق کائنات اور مطلق العنان ہے۔ وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کی پرورش کرنے والا ہے، وہی ریگولیٹر ہے، وہی قانون دینے والا ہے، اعلیٰ ترین منصف ہے اور سب سے طاقتور ہے۔ غرض یہ کہ تمام جہتوں میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ دوستو، خود مختاری کا یہ اسلامی تصور اسلامی سیاسی نظام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ خدا کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اخلاقی، سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی زندگی میں حاکم مطلق، قاضی، قانون دینے والا تسلیم کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں خدائی قانون یا قرآنی قانون سب سے اعلیٰ ہے۔ دوستو، اس ضمن میں ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کوٹ کریں گے، جیسے کہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 107، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اسی طرح سورۃ نمبر 3
آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی اصل حاکم ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چن کر حاکم بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آئیے سورۃ نمبر 67 آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو یہاں تک آپ کو اللہ کی حاکمیت تو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، اللہ کے قانون کو لوگوں تک پہنچانے کا اصل ذریعہ کیا ہے۔ تو دوستو اللہ کا قانون جو ہے وہ تمام دنیا تک لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ رسالت اور قرآن ہے، یعنی قرآن اور سننا۔ قرآن مومنوں کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 132 ارشاد ربانی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، اور اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو اسلامی سیاسی نظام میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر کوئی نظام قطعاً چل ہی نہیں سکتا، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ان احکامات کی روشنی میں ہی ہر فیصلہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ حکم ربانی ہے سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 36، ترجمہ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہو۔ دوستوں مذکورہ احکامات کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی یقینی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقننہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی اور ایگزیکٹو کو کوئی ایسا حکم جاری کرنے کا کوئی حق نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اس معاملے میں ان کے پاس اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن اسلامی ریاست کا تحریری آئین ہے، یہ خدا کا کلام ہے اور تمام مومنین کے لیے بنیادی قانون ہے۔ تمام شعبوں میں رہنمائی، کوئی آئین، کوئی منشور، قانون، آرڈیننس، قاعدہ یا ضابطہ کسی اتھارٹی سے جاری ہو نہیں سکتا جو کہ ان احکامات سے متصادم ہو۔ دوستو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی اسلامی سیاسی نظام میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، انسان کو کس طرح دیکھا گیا ہے۔ تو دوستو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلافت کا مطلب ہے نمائندگی، انسان اللہ کی طرف سے وائسرائے یا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دوستو بس یہ ثابت ہوا کہ انسان کا اصل مقام حاکم کا نہیں بلکہ خلیفہ کا ہے۔
انسان جو ہے وہ تفویض شدہ اختیارات کا حامل ہے، اس لیے وہ نائب یا وائسرائے کے معنی میں ایک خلیفہ ہے۔ دوستو، اسلامی سیاسی نظام خلیفہ کو ایک امیر یا سلطان کا مقام دیتا ہے، جس میں وہ مومنین کے مشورے سے ریاست کے امور سر انجام دیتا ہے اور اللہ کا قانون نافذ کرتا ہے۔ اسی طرح وزراء و مشیر اور سفیروں کی تعیناتی بھی خلیفہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست میں امن و امان قائم کرے، بدعنوانی اور بد امنی کا خاتمہ کرے، تاکہ ریاست کا ہر فرد مکمل آزادی سے زندگی گزار سکے۔ اب دوستو ہم دیکھیں گے مشاورت کا اصول کس طرح ایک اسلامی سیاسی ریاست میں کام کرتا ہے۔ اسلامی سیاسی نظام کی ایک بنیاد ہے مشاورت۔ مشاورت کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن پاک کی ایک سورۃ شورا کے نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سورت کا نام بھی سورۃ شورا رکھ دیا۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 3 آیت نمبر 159، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو آپ اللہ پر توکل کریں۔ دوستو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال اٹھا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی رحلت کے بعد ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں نہ تو قرآن میں کچھ ملتا ہو اور نہ ہی آپ کی حدیث سے کچھ ملتا ہو، تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیروکاروں میں سے فرما بردار لوگوں کو اکٹھا کر لو اور ان کے سامنے معاملہ مشاورت کے لیے رکھو، کسی ایک شخص کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو۔ دوستو اس حدیث سے جہاں پر مشاورت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، وہیں پر ڈکٹیٹرشپ یا کسی ایک بندے کی جو ہے مونارکی، اس کی مذمت بھی شو ہوتی ہے۔ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ عزم، جو کہ مذکورہ آیت سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 159 میں بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے، کہ مفہوم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اہل علم سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد ان کی پیروی کرنا، یعنی مشورے کے بعد جو فیصلہ کر لیا اس پر پورے عزم و حوصلے سے عمل کرنا اور اللہ پر یقین رکھنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشاورت کے بغیر کوئی خلافت ہو ہی نہیں سکتی۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ساتھیوں ابو بکر اور عمر سے فرمایا کہ اگر تم دونوں ایک بات پر متفق ہو تو میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح ہم یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر مثالیں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح نبی کریم نے مختلف جگہوں پر جو ہے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ تو غزوہ بدر میں جو ہے صحابہ اکرام کے مشورے سے جنگ کا مقام بدل لیا، یعنی کہ حضور کے ذہن میں کوئی اور مقام تھا، لیکن زیادہ صحابہ کے کہنے کی وجہ سے، ان کے مشاورت کی وجہ سے نبی کریم نے جنگ کا مقام تبدیل کر دیا۔ اور غزوہ احد میں بھی ایسے ہی ہوا کہ نوجوان صحابہ اکرام کے مشورے سے کھلے میدان میں جنگ لڑی۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے جو ہے وہ خندق کھدوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مشاورت سے ہی حضرت ابو بکر اور باقی 3 خلفائے راشدین کو چنا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں مشاورتی کونسل یا مجلس شورا کا تصور سامنے آیا۔ بدقسمتی سے خلفائے راشدین کے بعد خلافت اور جمہوریت مطلق العنان بادشاہت میں بدل گئی اور مشاورت کا ادارہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ مشاورت کی اس قدر اہمیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام مطلق العنانیت کی بجائے جمہوریت کو فروغ دیتا ہے، اور اسلامی جمہوریت کا اصل اصول یہ ہے کہ چند ایسے پرہیزگار لوگوں کی ایک کونسل بنائی جائے جن پر تمام باقی لوگ بھروسہ کر سکتے ہوں۔ پھر اس کونسل کے مشورے سے ایک امیر یا خلیفہ کا چناؤ کیا جائے جو بہتر طریقے سے اللہ کے قانون کے مطابق ریاستی امور کو چلا سکے۔
صورت نمبر 42 آیت نمبر 38 ارشاد ربانی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، باہمی مشاورت سے زندگی کے ہر شعبے میں آسانی سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے آمریت کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں صورت نمبر 10 آیت نمبر 83 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ دوستو، اسلامی سیاسی نظام کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست میں انصاف کا قیام ہو۔ صورت نمبر 5 آیت نمبر 42 ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، اسی ہی صورت یعنی کہ صورت نمبر 5 کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ججوں یا ایسے قاضیوں کی مذمت کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ غلط فیصلے کرنے والے یعنی کہ شریعت کے خلاف فیصلے کرنے والے وہ ظالم ہیں۔ تو صورت نمبر 5 آیت نمبر 45 میں ہے فَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو ظالم ہیں۔ اس کے بعد صورت نمبر 38 کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور مقامات بھی آپ کو عدل اور انصاف کے متعلق آیات اور صورتیں مل جائیں گی، جیسا کہ صورت نمبر 16 کی آیت نمبر 90 میں ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا۔ یہ آیت آپ نے اکثر جمعہ کے خطبوں میں بھی سنی ہوگی، تو اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عدل کا کس قدر ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی سیاسی نظام میں عدل و انصاف کی کس قدر اہمیت ہے۔ اسلامی سیاسی نظام میں اس بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ قاضی ایسا ہو جو دانا اور معتبر ہو، مسلمان بھی ہو اور پرہیزگار ہو، کردار کے لحاظ سے بے داغ ہو اور فوری انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوستو، اب ہم حقوق کی بات کریں کہ ایک اسلامی سیاسی نظام میں کیسے انسانوں کو حقوق دیا جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ حق زندگی، صورت نمبر 5 آیت نمبر 32 میں ہے جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، یعنی کہ ایک قتل کرنے کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح اسلام جو ہے عزت و مال کی حفاظت کی بھی مکمل تحفظ دیتا ہے اور برابری کا حق بھی دیتا ہے کہ اسلامی سیاسی نظام میں ہے سب لوگوں کو برابری کا حق ہے۔ صورت نمبر 49 آیت نمبر 13 میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ یعنی کہ اسلام جو ہے کسی کو کسی عہدے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے مقام نہیں دیتا، بلکہ سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ دوستو، اسلام جو ہے اسلامی سیاسی نظام میں بنیادی ضروریات کا حق بھی دیتا ہے۔ یہ ریاست اور اسلامی سیاسی نظام کی ذمہ داری ہے کہ غربا و مساکین کی ضروریات جیسا کہ بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا اور مکان یہ پوری ہوں۔
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کو مفت میں دے جو نہیں خرید سکتے۔ اس لیے ریاست پر یہ ضروری ہے کہ وہ امیروں سے زکوٰۃ اکٹھی کرے، غریبوں میں تقسیم کرے اور اس کے علاوہ غربا و مساکین اور بزرگوں کے لیے وظیفے بھی متعین کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو حکومت اس کی سرپرست ہے۔ کتنا اچھا بیان ہے کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو حکومت اس کی سرپرست ہے۔ دوستو اسی طرح اسلامی سیاسی نظام آزادی مذہب کو بھی پروموٹ کرتا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی یا جبر نہیں۔ اس کے بعد سورۃ نمبر 109 کی آیت نمبر 6 جو کہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع ہوتی ہے کہ کہہ دیجئے اے کافرو، اس کی آیت نمبر 6 میں ہے، لکم دینکم ولی دین، اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سے بھی ہم کو سمجھ آتی ہے کہ ایک اسلامی سیاسی نظام میں، ایک اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو ان کے عبادات، ان کو اپنے طور طریقے رسومات ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی سیاسی نظام اور اسلامی ریاست جو ہے وہ حق تعلیم بھی دیتی ہے، کام کا حق بھی دیتی ہے، کاروبار کا حق دیتی ہے، اور ظلم پر احتجاج کا بھی حق دیتی ہے، یعنی کہ ظلم پر احتجاج کرنا چاہیے اور ظالم کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 148، اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر احادیث اور قرآن مجید میں ظلم کو روکنے کا حکم بھی آیا ہے۔ دوستو اس تمام تذکرے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ایک اسلامی سیاسی نظام دنیا کا بہترین سیاسی نظام ہے، جس میں ہر ایک کو مکمل آزادی، مکمل انصاف کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے اور عوام کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ دوستو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو قرآن اور احادیث کے مطابق جو ہے وہ اسلامی سیاسی نظام کو سمجھا سکوں۔ اب اس میں آپ نے بھی تھوڑا سا اور مزید اسٹڈی کرنا ہے، صرف ویڈیو پر اکتفا نہیں کرنا، آپ نے مزید اسی کے بارے میں مزید سوچنا ہے، مزید پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جا کر آپ کا ایک بہت اچھا کویشچن تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔